ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں، اپنے پچھلے کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ لائے سامنے، جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی، جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی 2022 میں شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے، 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو اسٹاپ کریں گے، اور اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوئے اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوئے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی، ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی کی، حکومت نے بھی دی تھی، لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہیں۔ ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے، ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں، یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں، پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے، لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا۔ اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں، میری اپیل ہے ان سے کہ نہ کرے وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں، جبری گمشدگیوں کو ختم کریں، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے جائیں اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی ہے اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے۔ تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے، وہ پہلے بھی آئی ہے، اور پاکستان کی بھی یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے، اس میں ہم نہیں بول رہے کہ آپ ہماری بات سنیں، ہمارے پاس ثبوت ہے، شواہد ہے۔ یہ جتنے خاندان ہیں آئی ہیں، میں آپ کو ایک سے ملا سکتی ہوں، 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ ہیں، لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے۔ ان کو اس حد تک ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے، جو وزیر ہے ان کی طرف سے، اور لوکل جو ٹاؤٹس ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ ایک ہفتے میں اگر آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو تو پھر آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آگے کا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے، وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم یہی رہیں گے۔ ہمارا آگے کا لائحہ عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا، ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں، ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے، لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ابھی مختلف سیاسی جماعتیں، نواز شریف کا ذکر آپ نے کیا، عمران خان کا ذکر کیا، ابھی یہ خاتون آئی تھی، اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے سکتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کر سکتی ہے، تب آپ جا کے سیٹسفائی کہ یہاں سے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے، پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، ان ماں کے ساتھ سولیڈیرٹی کر رہی ہے، وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، یہ وہ دلاسا دے سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی اتھارٹی آپ سے مذاکرات کرے، کون سی اتھارٹی کا اوتھینٹک یقین دہانی کرا سکتے؟ دیکھیں، وہ میں اسٹیٹ سے پوچھتی ہوں، جو بھی یقین دہانی نہیں، ایکٹ کرنا چاہیے، دلاسے نہیں دینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے۔ اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے۔ کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے، کیا یہ ان کے پیارے رہا ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ یہ سنجیدگی ہے۔ ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے، ایون دو کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا اختیار دار ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایشو کو واقعی طور پر سولو کرنا چاہتا ہے، اس کو پیچھے نہیں، دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دو۔ آپ نے بالاچ کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے نا، سسپینڈ کیا ہے نا، تو سزا دو انہیں۔ آپ اس اسٹیٹ کو چلا رہے ہو، یہ اسٹیٹ آپ کا، یہ جوڈیشری آپ کی ہے، کیسز آپ کے، کیا آپ اس کا نوٹس نہیں لے سکتے ہو؟ سب سے پہلی بات، ہمارے مین مطالبات کو چھوڑیں، سب سے پہلی بات جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوا، اس کی کس چیف جسٹس نے انکوائری لی؟ کیا اسلام آباد پولیس کو انکوائری کے لیے بھی کٹہرے میں لایا گیا کہ آپ نے عمل کیا؟ کیوں کیا؟ پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو 8 دن تک انلیگلی ڈیٹین کیا گیا، وہ FIR ابھی بھی چل رہی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے۔ 3 دن پہلے اب چوکی میں جو ہے نا جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا ان کے خلاف FIR ہوئے ہیں۔ پورے بلوچستان میں درجن بھر FIR کیے گئے جو لوگ اس موومنٹ کا حصہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں سے آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ ہمیں بلیم کرا سکتے ہیں، دنیا کے سامنے ایک بیانیہ لا سکتے ہیں، لیکن دنیا آپ کے وار کرائمز کو دیکھ رہی ہے۔ آپ جس عمل کے خلاف یہ موومنٹ یہاں پہنچی ہے، آپ اس عمل کو اسی طرح کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب سنجیدگی تو دکھائیں، ایک سنجیدگی یہ بھی تو ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پاس اتنی بڑی فہرست ہے وہ لائیں، ان لوگوں کو رہا کریں، اپنے عدالتوں میں پیش کریں۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی۔